اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. دیکھو تکبر کی مختلف صورتیں تھیں. تکبر کی حد کیا ہے؟ کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھے، عطا و فضل حق پر نظر نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. باقی اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں ہے. مثلا حافظ کو حفظ کا اعتقاد جائز ہے، یعنی سمجھنا کہ میں حافظ ہوں، ہاں اس کو عطیہ الہی سمجھے. تو تکبر سے حفاظت کا طریقہ بتایا تھا شکر. تکبر سے حفاظت کا طریقہ شکر تھا. جی، اپنے کو ناکارہ اور ناچیز کہنا تواضع نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنے کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھے نا؟ تو بولے یہ تواضع نہیں. تواضع کی اصل شکل دل سے ہے. چنانچہ بعض لوگ تواضع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ناکارہ ناچیز کہہ دیا کرتے ہیں. یہ خاص کر کے پڑھے لکھے یعنی علماء کے طبقے میں یہ الفاظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے عوام کو اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا. ناکارہ ناچیز کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو ناکارہ ہے. اکثر و بیشتر یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کا ناکارہ کہنے کے جواب میں کہہ دیا جائے کہ بے شک آپ واقعی ہی ناکارہ ہے، یعنی کسی نے کہا میں تو بیکار آدمی ہوں، تو اچھا بھائی تو بیکار ادھر آ. تو اب اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ ہاں آپ تو بیکار ہی ہے، تو یہ ناگوار ہونا، تو اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ بے شک آپ واقعی ناکارہ ہے، بیکار ہے، تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ دل میں اس کا یہ جواب ناگوار ہوگا. یہ ناگوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو ناکارہ کہہ رہا تھا یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اس لیے ناکارہ کہہ رہا تھا تاکہ لوگ مجھے متواضع سمجھے، مجھے تواضع کرنے والا سمجھے. اور لوگ جواب میں مجھے یہ کہے کہ نہیں حضرت آپ تو بڑے عالم فاضل ہے، آپ کے تو درجات تو بہت بلند ہے. دیکھیے اس میں کتنے امراض جمع ہو گئے. لہذا یہ الفاظ کہنا کہ میں ناکارہ ہوں یہ تواضع نہیں، یہ تواضع نہیں بلکہ تواضع کا دکھاوا ہے. تواضع کا دکھاوا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں، اس لیے اپنے کو ناچیز اور ناکارہ کہتا ہوں. اچھا جی، چنانچہ ہم لوگ اپنے آپ کو حقیر، تقصیر، ناکارہ، آوارہ کے جو الفاظ لکھتے ہیں یہ اکثر و بیشتر ان امراض کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ ہے کہ کوئی شخص صدق دل سے الفاظ استعمال کرے، اور صدق دل کی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص ان الفاظ کے جواب میں تصدیق کر دے، جی یہ تصدیق کر دے کہ بے شک آپ ایسے ہی ہے، تو اس وقت دل پر ذرہ برابر بال نہ آئے اور طبیعت پر ناگواری نہ ہو. اگر ایسا ہو تو پھر ان الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. جو مکسلر سے سن رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ لکھے تو سمجھ میں آئے کہ ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں. جی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آوازیں برابر ہے وہ لکھ دے کم سے کم. تو اپنے کو کمتر سمجھنا تواضع ہے. اپنے کو کمتر سمجھنا تواضع ہے. جی، اصل بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا.
ان الفاظ کے استعمال سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے آپ کو کمتر کہنا تواضع نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا تواضع ہے۔ اپنے آپ کو کمتر کہنا، اپنے آپ کو چھوٹا کہنا، بھئی میں تو چھوٹا آدمی ہوں، یہ کہنا تواضع نہیں ہے، چھوٹا سمجھنا تواضع ہے۔ ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو زبان سے چھوٹا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، یہ متواضع ہے، تواضع کرنے والا۔ جو شخص حقیقی متواضع ہوگا وہ تکلفاً یہ الفاظ استعمال نہیں کرے گا، اور ایسا شخص چاہے زبان سے اپنے آپ کو ناکارہ اور آوارہ کچھ بھی نہ کہے، لیکن دل میں ہر وقت اس کو اپنے عیوب پر نظر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کمتر سمجھتا ہے، سارے مخلوق سے کمتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو بزرگوں کی تواضع کا قصہ، جی، بزرگوں کی تواضع کا قصہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں لکھو نا، اس کی چیٹ میں، حضرت ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خود یہ واقعہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ میں تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھا۔ خانقاہ میں مقیم تھا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خانقاہ میں مقیم تھے۔ جی، ایک دن حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میری تو عجیب حالت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حالت حمیدہ ہے یا رذیلہ ہے، اچھی حالت ہے یا بری ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بتاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی، کیسی عجیب حالت ہے، لیکن چونکہ آپ سے دوستی ہے لہذا دوستی کی وجہ سے میں صرف آپ کے سامنے حالت بیان کرتا ہوں۔ وہ حالت یہ ہے کہ جب میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہوں، حضرت تھانوی کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جتنے افراد بیٹھے ہیں یہ سب مجھ سے افضل ہے، اور یہ سب انسان ہے، اور میں ایک بیل ہوں جو انسانوں کے اندر آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے پریشانی ہے کہ میری حالت معلوم نہیں اچھی ہے یا بری ہے۔ دیکھا، میری حالت اچھی ہے یا بری ہے پتہ نہیں۔ میں نے جب ان سے حالت سنی تو میں نے جواب میں کہا کہ حضرت میری بھی یہی حالت ہے۔ اب ایک دوسرے چھپا رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کس کو کہو۔ میری بھی یہی حالت ہوتی کہ جب میں حضرت والا کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں اور یہ سب مجھ سے افضل ہے۔ لہذا ہم دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں جا کر حضرت والا سے اپنی حالت بیان کرتے کہ چلو بھائی حضرت والا سے اپنی حالت بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ ہم دونوں کی تو یہ حالت ہے، معلوم نہیں کہ حالت صحیح ہے یا غلط ہے، مناسب ہے یا نہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حالت سن کر فرمایا کہ ارے بھائی تم کچھ پرواہ نہ کرو، میں بھی جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے افضل ہے اور میں ان سب سے کمتر ہوں۔ تو دیکھا عجیب، یہ سب مجھ سے افضل ہے اور میں ان سے کمتر ہوں۔ بہرحال اپنے آپ کو کمتر کہنا تواضع نہیں
بلکہ کمتر سمجھنا تواضع ہے۔ اور جب انسان کی نگاہ اپنے عیوب پر ہوتی ہے تو اس کی نگاہ میں ساری دنیا افضل ہو جاتی ہے۔ انسان کی نگاہ اپنے عیوب پر ہوتی ہے تو ساری دنیا اس سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس کی نگاہ میں ساری دنیا افضل ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے عیوب باطنہ کی اطلاع ہے نہیں، اور اپنے عیوب باطنہ کا علم ہے، دوسروں کا تو پتہ نہیں۔ اس لیے میں تو بدتر ہوں اور سارے لوگ مجھ سے افضل ہے، کیوں کہ ان کے عیوب مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں تو افضل ہی سمجھوں گا۔ اور ان کا استحضار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ وصف عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں ہے۔ اپنی صفات کی نفی کرنا تواضع نہیں۔ مثلا کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آپ حافظ ہیں، آپ تواضع کہیں کہ میں تو حافظ نہیں ہوں، یہ تواضع نہ ہوئی، بلکہ یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ البتہ اس صفت کے بارے میں سمجھے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرے ذاتی استحقاق کے بغیر مجھے حاصل ہو گئی ہے، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کمال نہیں، اور اس صفت کی وجہ سے میری افضلیت لازم نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے مجھ سے افضل ہو۔ ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر بڑا ہی خناس ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تکبر بڑا ہی خناس ہے، جب تک یہ ہمارے اندر ہے اس وقت تک حقوق علم ادا نہیں ہو سکتے۔ خناس ہے، علم کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، یہ صرف علم حاصل کرنے سے نہیں نکل سکتا۔ یہ خناس صرف علم حاصل کرنے سے نہیں نکل سکتا۔ جیسے کسی کو خارش کا نسخہ یاد ہو تو محض نسخہ یاد ہونے سے خارش دفع نہیں ہو سکتی۔ خارش یعنی کھجلی کی دوا کا جو فارمولہ ہے اس کو یاد ہے، تو کیا فارمولہ کا یاد ہے تو اس کی کھجلی ختم ہو جائے گی؟ ارے اس کو بنا کر لگاؤں گے تو کھجلی تو ختم ہوگی، یاد ہونے سے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے کہ جیسے کسی کو خارش کا نسخہ یعنی فارمولہ یاد ہو تو محض نسخہ یاد ہونے سے کسی کی خارش اور کھجلی دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اسی طرح کسی کو علم یاد ہے، کیا علم یاد ہونے سے کیا اس کے اندر سے بیماریاں دور ہو جائے گی، گناہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، جب تک کہ اس جو یاد ہے اس کو عمل میں نہ لائے۔ وہ فارمولا اس کو یاد ہے جب تک کہ اس کو عمل میں نہ لاوے۔ جی، تو جب تک تو وہ چیز دفع نہیں ہوں گی۔ تو بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر فارمولا یاد ہے تو فرمایا اس فارمولے کے اجزاء جمع کرو، جو چیزیں ہیں، پھر اس کا استعمال شروع کرو، مضرات سے پرہیز کرو، اور جب تک طبیعت مشورہ دے اس وقت تک اس نسخے کا استعمال کرو اور پرہیز جاری رکھو، جب تک طبیب نبض دیکھ کر نہ کہہ دے کہ اب خارش کا مادہ یعنی خارش کی جو وجہ تھی وہ دور ہو گئی ہے، اس وقت تک تدبیر کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے حفاظت فرمائے اور اس سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھو، تو اس سے نہیں ہوتا۔ اب آگے سنیے، 4 مجاہدات ہے اصلاح کے لیے، 4 مجاہدات ہے۔ 4 مجاہدہ عام طور پر صوفیاء کرام کراتے تھے پہلے۔ حضرات صوفیاء کرام بزرگان دین کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے جاتا تھا تو حضرات صوفیاء کرام اس شخص سے 4 قسم کے مجاہدات، ریاضتیں، مشقتیں کرایا کرتے تھے۔ نمبر 1، تقلیل طعام، کم کھانا، یعنی کھانا کم کھانا۔ نمبر 2، تقلیل کلام، یعنی بات چیت کم کرنا۔ نمبر 3، تقلیل منام، یعنی کم سونا۔ اور نمبر 4، تقلیل الاختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا۔
یہ چار قسم کے مجاہدات کرانے کے نتیجے میں اس شخص کی طبیعت اعتدال پر آ جاتی تھی درمیان میں، اور اعتدال پر آ جانے کے بعد یہ عادتیں قابو میں آ جاتی تھی۔ چنانچہ پھر وہ شخص کھانا حد سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، اور حد سے زیادہ بولتا نہیں تھا، حد سے زیادہ سوتا نہیں تھا، اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی حد سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم سب میں حدود سے آگے نکل گئے۔ جی تو فرمایا یہ ساری چیزیں حدود میں آئے گی تو اصلاح ہوگی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مجاہدات کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہماری نفسانی خواہشات اعتدال سے ہٹی ہوئی، ہماری نفسانی خواہشات یعنی نفس جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہے، جی لہذا ان خواہشات کو اعتدال پر لانے کے لیے اور سیدھا کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ جائز کاموں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ ہماری طبیعتیں خواہشات پر چلی گئی، بلکہ خواہشات سے آگے حرام پر چلی گئی، کیونکہ خواہشات پر اگر بریک نہ لگائی، اس کو نہ روکا گیا تو یہ آگے نو انٹری میں جائیں گا، یعنی حرام میں گھسے گا۔ تو خواہشات سے کم کراؤ، یعنی کیا ضرورت پر آ جاؤ، اور بلکہ ضرورت پر لانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرورتوں کو بھی قربان کرو گے تو انسان کا نفس ضرورتوں پر آئے گا، یعنی حلال چیزیں وہ تو ضرورت میں ہے، تو ضرورتوں میں بھی جتنا کم ہو سکے اتنا کم کر دے تو پھر کیا ہوگا، انسان کی طبیعت اعتدال پر آ جائے گی۔ ورنہ کیا ہوگا، خواہشات پر رہیں گے تو پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوں گے، اور گناہ کرتے کرتے خواہشات بڑھتے بڑھتے پھر حرام میں گھس جاتا انسان۔ لہذا ان خواہشات کو اعتدال پر لانے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ جائز چیزوں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جائز اور حلال قرار دی ہے تو پھر صوفیاء کرام ان جائز حلال چیزوں کو کیوں چھڑواتے ہیں؟ یہ سوال آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے تو کون ان کو حرام کر سکتا ہے؟ جواب میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل یہ علاج ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ علاج ہے۔ جب تم ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر تم سے کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر تمہیں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہیں شوگر کی بیماری ہے تو مٹھائی مت کھانا۔ اب بتاؤ مٹھائی کھانا اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر کو سوال کرو کہ بھائی حلال چیز ہے تم کیوں حرام کر رہے ہو؟ اب وہ مٹھائی سے روک رہا ہے۔ اب دیکھیے مٹھائی حلال ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو کھانے سے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ بھئی تمہاری بیماری کی وجہ سے روک دیا، کیونکہ اگر تم مٹھائی کھاؤ گے تو تمہاری شوگر بڑھ جائے گی اور اس کے نتیجے میں تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ڈاکٹر یا حکیم مٹھائی کھانے سے جو منع کر رہا ہے وہ حلال کو حرام نہیں کر رہا ہے، بلکہ تمہاری ضرورت کی وجہ سے اس کے کھانے سے منع کر رہا ہے۔ ضرورت کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی۔ تو یہ سوال کہ صوفیاء کرام حلال کو حرام کر دیتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے کچھ ضروری چیزیں اس کے لیے منع کر دی جاتی ہے، حرام نہیں کر دی جاتی۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے کسی مرید سے کہتا ہے کہ باتیں کم کرو، کھانا کم کھاؤ، کم سو، لوگوں سے ملنا جلنا کم کرو، تو اس کا مقصد کسی حلال کو حرام کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا علاج کرنا ہے، تمہیں پرہیز کرانا ہے، تاکہ اس پرہیز کے نتیجے میں تمہاری طبیعت اعتدال پر آ جائے۔ لہذا صوفیاء کرام جو مجاہدات کراتے ہیں
ان پر اس قسم کے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ جی ایک خوبصورت مثال ہے، اس سے بات سمجھو۔ پھر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کو پہلے ایک طرف موڑو، اب اس کو سیدھا کرو۔ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن یہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو مخالف سمت میں موڑ دو۔ جب مخالف سمت میں موڑ دوں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کو الٹا کرو۔ اسی لیے نفس بھی تو ہمارا نفس گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، اسی طرح ہمارا نفس بھی گناہوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف مڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں، گناہوں کی خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس نفس کا علاج یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑا جائے اور اس سے کچھ جائز کام بھی چھڑوائے جائے۔ تو جائز کام چھڑوانا یہی ہے، اس کا مخالف سمت میں موڑو۔ جب اس نفس سے جائز کام چھڑاؤں گے تو یہ اعتدال پر آ جائے گا، درمیان میں آ جائے گا۔ لہذا جب کوئی شخص حضرات صوفیاء کرام کے پاس جاتا تھا تو وہ سے یہ فرماتے تھے کہ تم کھانا کم کھایا کرو، باتیں کم کیا کرو، لوگوں سے کم ملا کرو، کم سویا کرو۔ یہ 4 مجاہدات کرواتے تھے۔ یہ پہلے بہت کراتے تھے اس طریقے سے، اس پر بہت تفصیل سے قصے گئے بھی ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس طریقے کے مجدد اور مجتہد ہے، اس طریقے کے طریقت کے مجدد ہے، مجتہد، انہوں نے آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ کم کھانے کی فکر میں مت پڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے اس کے اعتبار سے کھاؤ، لہذا میں تمہیں کم کھانے کا مجاہدہ نہیں کراتا، اسی طرح کم سونے کا مجاہدہ بھی نہیں کراتا، اس لیے کہ آج کل کے جسمانی قوہ ایسے ہے کہ اگر کھانا کم کھاؤں گے اور کم سوؤں گے تو بیمار پڑ جاؤں گے، اور جب بیمار پڑ جاؤں گے تو جو تھوڑی بہت عبادت پہلے کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر سکوں گے، اس لیے میں نہ تو تقلیل طعام کرتا ہوں نہ تقلیل منام کراتا ہوں۔ جی کم کھانے کی حد کیا ہے؟ البتہ تقلیل طعام اور تقلیل منام، کم کھانا کم سونے کی حد کیا ہے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کر لو تو تقلیل طعام کا نسخہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے دوران ہر انسان کو یہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اور کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جس وقت تردد پیدا ہو اس وقت کھانا چھوڑ دو، اس وقت کھانا چھوڑ دو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تقلیل طعام کی برکات حاصل ہو جائے گی، تقلیل طعام کی برکات حاصل ہو جائے گی، اور ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ جی اسی طرح کم سونے کے بارے میں آج کے لوگ اگر اس طرح کا مجاہدہ شروع کر دے، جس طرح کا مجاہدہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے سو گئے، اس طرح مجاہدہ کے نتیجے میں آدمی بیمار اور پاگل ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، جو تھوڑا بہت پہلے کر لیا کرتا تھا وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کرو کہ اپنی صحت کے اعتبار سے سونے کے لیے گھنٹے مقرر کر لو، جو مجھے 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے سونا چاہیے، مثلا 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سونے کے لیے مقرر کرنے کے بعد پھر اس سے زیادہ سونے سے پرہیز کرو، بس یہی تقلیل منام ہے۔ ان 2 مجاہدات کے بارے میں تو حضرت نے تفصیل بیان فرما دی، فرما اس میں تو یہی مجاہدہ۔ 2 مجاہدات اور ہے،
تو کھانے میں اور سونے میں تو کوئی بڑا مجاہدہ کرنا نہیں ہے، ورنہ بیمار ہو جائے۔ تو فرمایا 6 گھنٹہ بہت بہت، تو اس سے زیادہ نہیں کہ ہر وقت سوتے رہتے ہو۔ 2 مجاہدات اور ہے، ایک ہے تقلیل کلام یعنی کم بولنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے قابو میں نہیں پائے گا، انسان اس پر قابو نہیں پائے گا، اس وقت تک وہ اس طریقے میں نہیں چل سکے گا، وہ اس طریقے میں نہیں چل سکے گا۔ جب تک یہ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے اور اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس وقت تک اس طریق پر نہیں چل سکتا۔ اس طریق کا پہلا قدم یہ ہے کہ زبان کو قابو میں کرو، زبان کو قابو میں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت کا یہ لوتھڑا عطا فرمایا ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ پیدائش کے وقت سے جسم میں لگی ہوئی اور مرتے دم تک یہ مشین کام کر رہی ہے۔ اس مشین کو نہ تیل دینا پڑتا ہے، نہ اس کی سروس کرنی پڑتی ہے، نہ اس کی آئلنگ کرنی پڑتی ہے، نہ اس کے پارٹس تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ جس دن سے مشین لگی ہوئی ہے مسلسل اپنا کام کر رہی ہے، اور مشین بالکل مفت میں ملی ہوئی ہے۔ یہ زبان اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ جی، تو یہ ایسی مشین ہے کہ جب دماغ میں خیال آتا ہے کہ مجھے بات اس طرح کہنی ہے تو اسی لمحہ یہ مشین اپنی حرکت اس طرح شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں پروگرام بنا لیا اور پرنٹر میں آپ نے اس کو ارادہ کیا، اس کا بٹن دبایا کہ پرنٹر کٹ 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 بولنا شروع کر دیتا ہے اور سارا آ جاتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ہمارا دماغ کا کمپیوٹر وہ پروگرام بنا دیا ہے، اور پھر اس کا سوئچ آن ہوا اور زبان وہ بولنا شروع کر دیتی ہے، اور پورا اس میں کاغذ پرنٹ ہو کر آتا ہے، اس میں سارے الفاظ باہر نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس تو اسی لمحہ یہ مشین اپنی حرکت اسی طرح شروع کر دیتی ہے کہ وہ بات واضح طور پر لوگ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ اور اس زبان میں ایک عجیب کنیکشن لگا دیا ہے۔ دماغ اور زبان میں ویسا ہی ہوا جیسے پرنٹر اور کمپیوٹر، یہ دونوں کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، یہاں آن کیا وہاں کٹ کٹ چالو ہو گیا۔ تو ایسا ہی دماغ جو ہے کمپیوٹر ہے، زبان جو ہے پرنٹر ہے۔ تو فرمایا اسی طرح شروع کر دے۔ تو دماغ اور زبان میں ایک عجیب کنیکشن لگا دیا ہے کہ میرے دماغ میں جو مضمون آیا وہ مضمون لفظوں کے سانچے میں ڈھل کر زبان کے ذریعے ادا ہو کر دوسرے آدمی کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ جی، اب وہ پرنٹر تو بول نہیں سکتا تو وہ لکھ کر دے دیتا ہے، بھائی تم پڑھ لو، ہم نے لکھ دیا۔ کیا زبان کی مختلف حرکتوں کا طریقہ تم نے خود ایجاد کیا تھا؟ تو اب یہ زبان جو مختلف حرکت کر رہی ہے، الفاظ بنانے میں ادھر ادھر چل رہی ہے، تو کیا تم نے ایجاد کیا تھا؟ اس زبان کو اس طرح موڑوں گا تو یہ حرف ادا ہوگا، اس طرح جائے گا تو یہ حرف ادا ہوگا، با نکلے گا، ہا نکلے گا، عین نکلے گا، غین نکلے گا، تا اور زا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ کیا تم نے خود یہ لغت اور وضع کی تھی جس کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی حکمت بالغہ سے ذہن کو پہلے سکھایا اور پھر زبان کو اس طرح ذہن کے تابع کر دیا۔ ذہن کو پہلے سکھایا اور پھر زبان کو اس کے تابع کر دیا کہ ادھر دماغ میں ایک بات آئی، ادھر زبان سے نکل گئی۔ اس لیے اس پرنٹر کو پہلے تو اس کا دماغ حروف بناتا ہے، کمپیوٹر کا دماغ، پرنٹر تو خالی وہ اس کو پرنٹ کر کے نکالتا ہے، اصل میں حروف۔ اسی طریقے سے ہمارا دماغ وہ الفاظ بناتا ہے اور زبان اس کو نکالتی ہے اس الفاظ کو۔ اگر زبان اور دماغ کے درمیان میں کنیکشن کو سمجھو، اگر دونوں کے درمیان وقفہ ہوتا کہ دماغ میں تو ایک بات آ گئی لیکن اس کو زبان پر لانے کے لیے پہلے بٹن دبانا پڑتا، تو درمیان کا یہ وقفہ عذاب بن جاتا اور مشکل پیش آ جاتی،
اور دنیا کا کوئی کام نہ ہو پاتا، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دونوں کے درمیان ایسا کنیکشن قائم کر دیا کہ ادھر دماغ میں بات آئی، ادھر زبان سے نکل گئی۔ اس کے لیے نہ کوئی سوئچ آن کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی۔ تو سائنس نے اسی دماغ سے یہ کمپیوٹر اور پرنٹر نکالا ہے، اس میں سوئچ آن کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ویسے ہی نکل گیا۔ جی بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج کے دن، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔